اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 جون ہے، 12ویں جماعت کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے علی سردار جعفری کی نظم نیند اپنے بچے کی پہلی سالگرہ پر۔ یہ نظم علی سردار جعفری نے قید خانے میں لکھی ہے جب اس کے بچے کی پہلی سالگرہ تھی، تو اسی وقت اس نے یہ نظم قید خانے میں لکھی ہے۔ تو اس نظم کے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کے 10 اشعار پڑھے ہیں، تو اسی نظم کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلے 10 اشعار آج ہم پڑھیں گے، تو آپ خیال رکھیں۔ میرے پاس لائی ہے نیلگوں جواں سینہ، نیلگوں جواں باہیں کہکشاں کی پیشانی۔ تو یہ رات خوبصورت ہے، رات کا منظر بیان کرتے ہیں قید خانے میں کہ اس رات نے میرے لیے کون کون سی چیز میسر رکھی۔ میرے پاس لائی ہے نیلگوں جواں سینہ، اس نے آسمان، نیلگوں سے مراد ہے نیلا، نیلے آسمان کا جوان سینہ یہ میرے پاس لائی، یعنی کہ رات کے وقت آسمان چمک رہا تھا، نیلگوں آسمان صاف و شفاف نظر آ رہا تھا۔ تو اس رات نے مجھے کون کون سی چیز میسر رکھی؟ نیلگوں جواں سینہ، آسمانی رنگ کا جواں سینہ لے کے یہ رات میرے پاس آئی۔ نیلگوں جواں باہیں، اس نے آسمانی رنگ کی یعنی نیلے آسمان کی جواں باہیں پھیلا کے میرے پاس اس نے لائی۔ کہکشاں کی پیشانی، اور جو آسمان پر تارے ہیں ان کی پیشانی چمک رہی تھی، یعنی کہ رات کے وقت تارے نکلے اور نیلگوں آسمان پر وہ تارے نئی نویلی دلہن کی طرح چمکتے تھے، یعنی کہ رات کا منظر بڑا ہی خوبصورت تھا، یعنی کہ نیلگوں آسمان چمک رہا تھا، آسمان پر تارے تھے اور آسمان اپنی نیلگوں باہیں پھیلا کے میرے سامنے تھا۔ تو یہ سب چیزیں تھی، رات نہایت ہی خوبصورت تھی، لیکن شاعر کو جس بات کا دکھ تھا کہ اپنے بچے کی سالگرہ پر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ نیم چاند کا جوڑا مخملی اندھیرے کا، تو پیرہن لرزتا ہے وقت کی سیاہ زلفیں۔ نیم چاند کا جوڑا، آدھے چاند کا جوڑا، یعنی کہ چاندنی، ایک تو چاند نکل آیا تھا، چاندنی پھیلی تھی، چاند کی روشنی پھیلی تھی، اور اس آدھے چاند کا جوڑا، اس کا لباس تیار ہوا تھا مخملی اندھیرے کا، جو اس رات میں مخمل کی طرح وہ نرم، وہ ملائم، وہ چاندنی کا پیرہن نرم ملائم تھا، یعنی کہ چاند کی خوبصورتی کو یہاں پہ بیان کرتا ہے۔ پیرہن لرزتا ہے، اور یہ نرم، یہ ملائم لباس یہ لرزتا تھا، یعنی کہ ہوا کے جھونکوں سے یہ ہلتا تھا۔ وقت کی سیاہ زلفیں، اور وقت کی جو کالی زلفیں تھی، کالی زلفیں ان سے کیا تھا؟ خاموشی کے شانوں پر، یہ وقت کی کالی زلفیں میری شانوں پر خاموشی سے، میرے شانوں پر خاموشی سے کھمب کھمب مہکتی تھی، یہ خوشبو بکھیرتی تھی، یعنی کہ وقت کی کالی زلفیں اس حسین رات میں، اس خوبصورت رات میں میرے شانوں پر وقت کی یہ کالی زلفیں جب میرے شانوں پہ گرتی تھی، کھمب کھمب مہکتی تھی، یہ طرح طرح کی خوشبو بکھیرتی تھی۔ اور زمین کے ہونٹوں پر نرم شبنمی بو سے، اور جو زمین کے ہونٹ ہے ان پر نرم شبنمی بو سے، جو شبنم ہے وہ نرم ہوتی ہے، اور ان کی بو سے، اس کی یہ مٹھاس سے، اس کی بو سے، اس کی مہک سے، موتیوں کے دانتوں سے، اور جو اس کے موتی جیسے دانت صاف و شفاف تھے، کھل کھلا کے ہنستے ہیں، وہ کھل کھلا کے ہنستے ہیں، یعنی کہ اس کے موتی جیسے دانت کھل کھلا کے ہنستے تھے، یعنی کہ جس طرح یہ شبنم کو اس نے دانتوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ شبنم کے قطرے زمین کے ہونٹوں پر یہ نرم، وہ نازک، یہ خوشبو بکھیرتے ہیں، جس طرح جیسے کہ یہ شبنم گھاس پر اس طرح نظر آتے تھے جس طرح انسان کے منہ میں دانت ہوتے ہیں اور یہ کھل کھلا کے ہنستے ہیں۔ رات خوبصورت ہے، رات تو خوبصورت ہے،
नींद क्यों नहीं आती? अरे लेकिन नींद क्यों नहीं आती? अगर रात इतनी खूबसूरत है, आसमान के तारे चमकते हैं, नीलगुं आसमान अपने बाहें फैला के मेरे सामने है, तो कहकशां तारे वो चमक रहे हैं, तो वक्त की काली जुल्फें खुशबू बिखेरते हैं। ये चांदनी का समा देखने के लायक है। चांद ने चांदनी फैलाई, और चांदनी का पैरहन जो है, ये सब चीजें अगर है, इतनी अगर रात सुहानी और खूबसूरत है, तो फिर भी मुझे नींद क्यों कर नहीं आती? उसकी एक ही वजह है कि नींद न आने की एक ही वजह है कि अपने बच्चे की पहली सालगिरह पर शायद अपने घर में मौजूद नहीं है। रात पहन लेती है चांदनी के झूले में, और चांदनी चांदनी झूला झुलाती है, यानी कि चांदनी झूला झुलाती है। जब चांद निकला, और उसी के साथ चांदनी जो है वो अपनी गोद में लेती है उसको, और उसको झूला झुलाती है, रात को झूला झुलाती है। आसमान पर तारे नन्हे नन्हे हाथों से, और आसमान के तारे अपने 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 नन्हे नन्हे हाथों से क्या कर रहे हैं? बुन रहे हैं जादू सा। वो जादू सा बुन रहे हैं। जेंगरू की आवाज है, और उसमें जब ये जादू सा बुन रहे हैं, और उसमें जेंगरू की आवाजें आती है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनकी आवाजें आती है कानों में। कह तो इस तरह से हमने इस नज्म के अगले 10 अशार हमने इस नज्म के पढ़े। तो इससे पहले भी हमने इसके 10 अशार पढ़े। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस पूरी नज्म को, इख्तिताम को पहुंचाएंगे, बशर्ते जिंदगी बाकी।